کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے, آپ کی زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے, اس کا تعلق کامیابی سے کچھ نہیں ہے. آپ کتنے قرض میں ہیں, آپ کتنے پریشانی میں ہیں, آپ کون سے سلم میں رہتے ہیں, آپ پر کتنی مصیبتیں ہیں, آپ پر کتنے چیلنجز ہیں, کتنے آبسٹیکلز ہیں, کتنے ہارڈ شپس ہیں, کتنے ہنڈرنسز ہیں, کتنی رکاوٹیں ہیں, کتنے پرابلمز, ڈیفیکلٹیز آپ کے زندگی میں ہیں, اس کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے. کامیابی انسان کو کوئی بھی فیلڈ میں اگر آپ چاہتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ارادہ, نیت. جب انسان میں مصمم ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی ایسا مصمم ارادہ جو اس کو دن رات محنت کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے, کبھی بوریت نہیں ہو رہی ہے اس کو, تو وہ ارادہ سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اب یہاں بہت سے بڑے خواب آپ لوگوں نے بھی دیکھ رکھے ہیں. اس دنیا میں کئی سارے پرندے ہیں, جانور ہیں, کتنے سارے جانور ہیں. اس میں ایک مچھلی بھی ہے. ابھی میں نے پڑھا 500 سال وہ مچھلی کا لائف سپین ہے, 500 سال جی رہی ہے. اور جو 500 سال مچھلی جی رہی ہے, کیا اس مچھلی میں خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, ڈریمز ہیں, گولز ہیں, ایمبیشنز ہیں؟ کچھ نہیں ہے. وہ زندگی کیسے گزار رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اب جتنے بھی جانور ہیں, جتنے بھی پرندے ہیں, وہ کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیکسٹ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں, کسی کو نہیں پتا. لیکن بہت سے انسانوں کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا, فلاں جگہ جاؤں گا, ان سے ملاقات کروں گا, بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھاؤں گا. میں روز 3 چائے پیتا ہوں, آج 1 ہی چائے میں پروگرام ہونے پہلے میں چائے سے فارغ ہو جاؤں گا. یہ انسان کے ذہن میں چلتا ہے, یہ جانور اور پرندے کے ذہنوں میں نہیں چلتا ہے. اللہ نے دماغ دے کر بھی تالا ڈال دیا. سارے جانوروں میں, مچھر میں 4 دماغ ہوتے ہیں. انسان کو تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے. اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت. یہ سب میں ہے. افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں, یا دیکھتے ہیں تو اس پر پھر محنت نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. ارادے کے بعد اچھے ادارے کی تلاش کرنا, کیونکہ اچھے ادارے میں آپ کو اچھے اساتذہ ملیں گے. وہ اساتذہ جن کے پاس میں ایکسپیرینس ہے, جن کے پاس میں ایفیشینسی ہے, جن کے پاس میں انتھوزیازم ہے, ایسے جو کوالٹیز ہیں, وہ اساتذہ کے زیر نگرانی آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور مزہ آتے رہے گا. ان کا تجربہ آپ کو بہت مدد کرے گا. تو جو جس لائن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہو, منزل کو چھونا چاہتے ہو, تو یاد رکھیں ارادہ ہونا مصمم, یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا, ادارہ تلاش کرنا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ this world has shrunk into a global village. یہ دنیا ایک ولیج کی طرح سمٹ گئی ہے. اتنا آسان ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا, یا ایک دوسرے کے سے ملاقات کرنا, یا دیش کے اس کونے سے اس کونے تک, یا پھر کنٹریز کے سیر کرنا بے حد آسان ہو گیا, جو 200 سال پہلے آسان نہیں تھا کمیونیکیٹ کرنا. لیکن آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں, اور خود آپ 2-3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ بھی جا سکتے ہیں. اتنا آسان ہوا ہے. تو یہ ادارے تلاش کرنا گویا بہت آسان ہو گیا. اسی لیے حدیث
علماء سے میں نے سنا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو چین جائے گا. اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے ادارے تلاش کرنے میں آپ کو دیش بھی اگر چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا, جانا پڑے گا. آپ ہی کے گاؤں میں بیٹھ کر ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہیں. آپ کو قربانی دینا بے حد ضروری ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 پروفٹس آئے ہیں سورہ زمین پر, جن کے کہانیاں, جن کے قصے, جن کے سٹوریز آپ سنیں گے تو سب کی زندگی میں آپ کو یہ قربانیاں پائی جائیں گی. سب نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو کامیابی کی سیڑھی قربانی ہے. جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بنا قربانی دیے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قربانی دینا, اپنے خواہشات کو چھوڑنا, اپنے گھر کو چھوڑنا, محلے کو چھوڑنا, گاؤں کو چھوڑنا, اور تعلیم کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے آپ کو جانا ہے, اور تعلیم اور سکلز آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ دو چیزوں کے علاوہ اور مزید بھی چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے والدین کی دعائیں لینی ہیں. آپ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیں اور کتنے نفل کی نمازیں پڑھ لیں, لیکن آپ کے بول والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہیں, والدین آپ سے ناراض ہیں, تو پھر اللہ بھی صاف صاف کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اور 850 کروڑ جس میں کئی پریزیڈنٹس, کئی پرائم منسٹرز, کئی بزنس انٹرپرینرز, یہ سب جڑ جائے آپ کی مدد کے لیے, اور اللہ ناراض ہے, آپ کو لے آ کر پیڈسٹل اونچے تخت پر بھی بٹھا دیں, آپ کی کچھ پل کی کامیابی اس دنیا میں رہے گی, لیکن اللہ کے نظر میں آپ کچھ نہیں ہو جب اللہ ناراض ہے. تو یہاں میں پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر ورکشاپس کرتا ہوں. 10 میں 7 پیرنٹس کو پریشان پاتا ہوں. 10 میں 7 دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہیں پیرنٹس قصے سنا کر. ایسے قصے کہ میری بچی برقعے میں کالج جاتی ہے, گلوز پہنتی ہے, آئی بالس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے, لیکن وہی لڑکی کے بارے میں جب دوسرے محلے کے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو دل پر کیا صدمہ گزرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. شروع میں تو میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں میری بچی ایسا نہیں کر سکتی, محلے والوں سے لڑکیاں میں نے, لیکن اس کے بعد جب وہ لا کر ویڈیوز دکھائے کہ پارک میں فلانے بچے کے ساتھ میں, ہوٹل میں فلانے بچے کے ساتھ میں, بائک پر فلانے بچے کے ساتھ میں, 3-3, 5-5 بوائے فرینڈز رکھی آپ کی بچی, اور میری آنکھوں سے میں نے دیکھا, سر دہاڑے مارتے ہوئے رویا میں, اور اسلام اجازت دیتا میں اسی پل خودکشی کر لیتا. کبھی میں نے نہیں سوچا. اسی لیے میں لڑکیوں کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو کہتا ہوں جب تک آپ کی نظر نیچے رہے گی سڑکوں پر, جب آپ چلتے ہو تب تک آپ کی والدین کی نظر اوپر رہے گی. فخر سے روڈ پر چل پاتے ہیں وہ لوگ. آج یہ حال ہے, گھر سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان بچے, نوجوان بچیاں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, والدین کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اور علم نہیں ہے, ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. مصروف اپنے زندگی میں ماں باپ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں, اچھے کالج میں, اچھے یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ بچے جا کر کر کیا رہے ہیں یہ والدین بے خبر ہے اس سے. اسی لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے. میں ہر اسٹیج سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 آنکھ آپ کو دیے ہیں تو ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ نظر رکھیں اپنے بچوں پر. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے ارادہ ہونا, پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ادارہ تلاش کرنا, پھر والدین کی دعاؤں سے آپ نے علم حاصل کرنا, یا جو لائن میں بھی آپ بزنس میں کام کر رہے ہو والدین کی دعائیں بھی جھکنا اس میں, تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ تینوں کے ساتھ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بڑے غور سے سننا آپ لوگ, اگر کوئی والد حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, مفتی ہے, شیخ الحدیث ہے, فضیلت الشیخ ہے, لیکن اس کا بچہ کالج میں جا کر
3 ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے. عموماً ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں. 40 بچوں میں ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ سارے 40 بچوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے. جانتے ضرور ہے ایک دوسرے کو, لیکن جو یاری لگاتے ہیں نا تو 3 بچوں سے یاری ہوتی ہے. اور وہ 3 بچے اگر زانی ہے, شرابی ہے اور مزید گناہوں میں ملوث ہے تو والد تو بڑے دیندار. اب ایسے دیندار والد کا بچہ بھی جا کر وہ 3 بچوں سے دوستی اگر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ والد بھی نہیں روک سکتا ہے. صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ کے دوست کو بلاؤ, میں دوست سے بات کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے. یہ صحبت بڑی خطرناک چیز ہے. اٹ کین میک یو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بریک یو. یہ آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے, برباد بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کو گرا بھی سکتی ہے, یہ آپ کو بلندیوں پر پہنچا بھی سکتی ہے. یہ دوستی جو بچے کرتے ہیں پھر خصوص 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں, 11ویں جماعت میں, 12ویں جماعت میں یا 12ویں جماعت کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے جو جاتے ہیں تو نیا کالج ہوتا ہے, نیا سما ہوتا ہے, نیا جوش ہوتا ہے, اور وہ نیا جذبے کے ساتھ نئے کالج میں نئے سما میں قدم رکھتے ہیں نوجوان بچے. جوش آسمانوں میں ہوتا ہے. تو وہ جوش میں جا کر 40 بچوں میں تلاش کے کہ میرا وقت کس کے ساتھ اچھا گزرے گا. آپ عیدین پر کپڑے خریدتے ہو تو 10 دکانوں میں جا کر اس کو چھوتے ہو, اس کو پکڑتے ہو, اس کو محسوس کرتے ہو, اس کو پہنتے ہو, ایک فوٹو کھینچتے ہو, اپنے دوست کو بھیجتے ہو, مشورہ لیتے ہو کہ یہ شرٹ کیسا لگ رہا ہے, مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. اور وہ شرٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس سے جنت دوزخ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس ایک شرٹ آپ پہنتے ہو بمشکل 1 سال یا 2 سال, لیکن 10 لوگوں سے آپ مشورہ کر رہے ہو. 10 دکان میں جا کر بھی آپ کبھی واپس لوٹتے ہو کہ مجھے ایک شرٹ بھی پسند نہیں آ رہا ہے, میں گوہاٹی جاؤں گا تو تب لوں گا, میں کولکاتہ جاؤں گا تو تب لوں گا, 4 مہینے کے بعد ممبئی جانا ہو رہا ہے, وہاں جا کر میں شاپنگ کروں گا. شرٹ کے لیے آپ ممبئی جانے کے لیے تیار ہیں, کولکاتہ جانے کے لیے تیار ہیں, صبر کر رہے ہو کہ وہاں جا کر میں لوں گا. لیکن جب ایک دوست کو سلیکٹ کرتے ہو آپ تو ان میں آپ نے کوالٹیز دیکھنا ہے کہ اس سے میری دوستی ہو رہی ہے, اس سے میں نے یاری لگانا شروع کر دی ہے. کیا یہ گاڈ فیئرنگ ہے, کیا یہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جا کر کبھی مؤذن سے بھی پوچھنا, اس محلے سے, جس محلے سے آپ کا دوست تعلق رکھتا ہے اس مؤذن سے جا کر پوچھنا کہ مؤذن صاحب یہ بندے سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ آپ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے. اور مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جمعہ ہے, صرف جمعے کو آتا ہے, تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ اب مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی ہے. تو آپ نے کوالٹیز دیکھنا اپنے فرینڈز میں کہ یہ گاڈ فیئرنگ ہے نہیں, اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں, 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں, اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے, اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے. اسی سے آپ کی زندگی سمجھتی ہے. آپ 15 سال ہے, آپ 11th 12th میں ایک نئے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہو تو 2 سال میں یا تو آپ کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی. ایک قصہ میں ہمیشہ سناتا ہوں, میرا بھی اسٹوڈنٹ ہے, 10ویں جماعت میں 98% لے آیا, 11ویں جماعت میں 97 اور 12ویں جماعت میں 96% لے آیا ہے. اور اس کے والد اس کو کہاں پڑھاتے ہیں, نیٹ, راجستھان کوٹا, جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں نیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہاں لے آ کر اس کو ٹریننگ دلاتے ہیں, یعنی وہ آلموسٹ طے شدہ ہے, طے شدہ لڑکا کہ ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے اس کو. اور اس کے والد نے کہا کہ KG سے لے کر 12ویں جماعت تک یہ میرا لڑکا کبھی 2nd پوزیشن میں نہیں آیا تھا, یہ ہمیشہ فرسٹ رہا. لیکن جیسے میں نے ہاسٹل میں بھیجا راجستھان کوٹے میں اور ہندوستان کا سب سے بڑے ادارے میں نے کیا کہا تھا, ایک پہلا ارادہ اور دوسرا ادارہ. اب ادارہ اس نے
نے زبردست چنا، بہترین ادارہ. ایک ایسے ٹیچرز جن کی سیلری میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں تو 1 کروڑ سیلری ہے، کسی کی 1.25 کروڑ سیلری ہے. عموماً کالجز میں جو حساب ریاضی جس کو بولتے ہیں میتھمیٹکس جو پڑھاتے ہیں 10,000 15,000 25,000 40,000 بس اتنا ایوریج طور پر. لیکن وہ لوگ 1.25 کروڑ سالانہ لیتے ہیں. بہترین ادارہ، بہترین ٹیچرز. لیکن صرف 2 مہینے میں اس نے جو دوستی کی ہے ایک بچے سے، وہ پہلے سے ڈرگ ایڈکٹ تھا لڑکا، تو یہ لڑکا 40 سگریٹ پینے لگا. صرف 40 سگریٹ نہیں، اس نے ڈرگز وغیرہ ڈال کر، آپ کو ایسے بھی ڈرگز آئے ہیں. ایک سانپ ہوتا ہے اسنیک بائٹ، وہ سانپ کاٹتا ہے تو 72 گھنٹے غنودگی میں بے ہوشی حالت میں رہتے ہیں نوجوان بچے. یہ شکایت کہاں سے آئی؟ ایک پولیس بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑے آفیسر کا بیٹا میرے پاس ایڈمیشن لیتا ہے اور پولیس آفیسر کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں روک نہیں پا رہا ہوں اس جرم کو. نوجوان ایسے ملوث ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا ہے اس میں، اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے. اس میں کس کی چال ہے؟ نوجوانوں کے ذہن میں اللہ نے جو جوش دیا ہے نا، برین میں جو طاقت نوجوانوں میں اللہ نے بخشا ہے، دنیا فتح کر سکتے ہیں اس سے. لیکن انسانوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے، لیبر بنایا جا رہا ہے. کیسے؟ گناہوں میں ملوث کر کے، ڈرگ ایڈکٹ بنا کر. اس لیے میں نے فوکس کیا تھا کہ صحبت کا ہونا بے حد ضروری ہے. اچھی صحبت میں آپ رہو گے تو پھر انشاءاللہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائے ہیں، ایک ارادہ مصمم اور ایک ادارہ بہترین، پھر والدین کی دعائیں ساتھ میں ہو، پھر اچھی صحبت ہو. صحبت میں کیا تلاشنا ہے کہ یہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اس کو جنت کی فکر ہے یا نہیں ہے، یہ والدین کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے. یہ سارے کوالٹیز ہاں میں اگر جواب مل رہا ہے آپ کو، تو آپ نے امیڈیٹ اس سے دوستی کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت بتانا ہے، تو آپ اس کے لے میں آپ کی کامیابی کی منزل کو چھو لیں گے انشاءاللہ.